احزاب شروع کرتے ہیں. سورہ احزاب پارہ نمبر 21 سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور پارہ نمبر 21 میں اس کی 30 آیات ہے. میں نے یہاں پر پہلی صورت لکھی ہے سورہ احزاب. آج ہم نے جو پارہ پڑھنا ہے وہ ہے وَمَن یَقْنُتْ 22 پارہ نمبر 22 ہے. ٹھیک ہے, سورہ احزاب کا 31 آیت سے آگے ہم پڑھیں گے یہاں پر, اور یہ اس کی جو پہلی والی آیات تھی ان کو ہم سمرائز کر لیں گے. ٹھیک ہے, پارہ نمبر 21 سے. سورہ احزاب مدنی سورت ہے. اس کی 73 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں. سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ٹاپکس بتائے نا, جو سبجیکٹس, وہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے آداب سکھائے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں غزوہ احزاب کے بارے میں بتایا ہے. غزوہ احزاب کے بارے میں جو غزوہ ہوا تھا, قبیلہ بنی قریظہ ایک تھا, اس کو غزوہ بنی قریظہ بھی کہتے ہیں, غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, اور اس میں مسلمانوں کو منافقین کا کردار پتہ چلا تھا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں 4 حکم دیے گئے ہیں. 4 حکم دیے گئے ہیں اس سورت کے شروع میں ہی. سورہ احزاب جہاں شروع ہوتی ہے نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو. کیا حکم دیا؟ تقویٰ کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے تھرو میسج کس کو جا رہا ہے؟ امت کو. کس کو جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے اور میسج کس کو جا رہا ہے؟ امت کو. امت کو کیا میسج جا رہا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اللہ کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تقویٰ کی ڈیفینیشن بتائے گا؟ واٹ از تقویٰ؟ فیئر آف اللہ. یہ تقویٰ رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ایمان رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے اسی کے لیے عبادت کرنی ہے, اور مجھے اور یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں عبادت کروں گا. جی, تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا اس طرح سے کہ رسولوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اور اس میں جہاں کہیں بھی ہو یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کوئی برا کام نہیں کروں گا. اچھا, تقویٰ کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ہر برے کام کو چھوڑ دینا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہر نیک کام کرنا. اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر برا کام چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے سے اجر کی امید رکھ کر ہر نیک کام کرنا. آپ دیکھیں, اگر آپ لوگ جب گھر سے نکلے اور آپ نے یہ سوچا کہ ہم قرآن پڑھنے اس لیے جائیں گے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا, تو یہ تقویٰ ہے. نیت کر لی نا کس چیز کی؟ ثواب کی. اور اگر ہم نے کسی اور چیز کی نیت کی کہ ہمیں کوئی انعام ملے گا, تو انعام کس سے ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کس سے ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کے لیے نیت کر کے کوئی نیک کام کرتے ہیں, خالص ایک اللہ سے ریوارڈ کی امید رکھ کے نیک کام کرتے ہیں, تو وہ تقویٰ ہے. اور اسی طرح جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور کسی برائی سے بچ جاتے ہیں, برا کام نہیں کرتے, کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے اور اگر میں نے یہ برا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے پنش کریں گے, یہ تقویٰ ہے.
کسی سے پوچھا تھا نا، ایک کمپینین سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو تقویٰ کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی تھی کہ آپ یہ سمجھو کہ سارے آس پاس آپ کے کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں، کانٹوں والی جھاڑیاں، اور وہاں سے آپ کیسے گزرو گے؟ انہوں نے کہا میں کپڑے یوں سمیٹ کے گزروں گا. کیا؟ میں کپڑے یوں سمیٹ کے، یہی تقویٰ ہے. دنیا سے ایسے سمیٹ کے اپنے آپ کو گزرنا کہ آپ کے اوپر گناہوں کے کانٹے نہ لگے. کیچڑ میں سے ایسے گزرنا کہ چھینٹے نہ پڑے کپڑوں کو سمیٹ کے. وہ کیچڑ گناہ ہے، اس میں سے ایسے گزرنا ہے کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑے. کانٹوں میں سے اپنے آپ کو ایسے گزارنا کہ کہیں آپ کے کپڑے اس میں نہ پھنس جائیں. دنیا ایسے ہی ہے نا، ادھر سے بھی کھینچتی ہے، ادھر سے بھی کھینچتی ہے، ادھر سے بھی کھینچتی ہے، ایسا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، پھر کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور وحی کو فالو کرنا ہے. کافروں منافقوں کو فالو نہیں کرنا، وحی کو یعنی قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کے علم کو فالو کرنا ہے، اور صرف ایک اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. سورہ احزاب کے شروع میں یہی کچھ تھا، اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح اس طرح کہہ کے پکارا کہ یا موسیٰ، ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل، اسی طرح یا عیسیٰ یا نوح اور یا آدم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا یا ایھا النبی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیسے پکارا؟ یا ایھا النبی. کتنے پیار سے پکارا نا کہ اے ہمارے نبی، یا ایھا النبی، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ایک بہت ہی آنر سے پکارا تھا. اور پھر زمانہ جاہلیت کے لوگ جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جب وہ لوگ تھے، تو زمانہ جاہلیت کے وہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے کانسیپٹ بڑے خراب تھے. ان کے کانسیپٹ جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سینے میں نا 2 دل ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ سینے میں 2 دل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جواب دیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل تو بس ایک ہی ہے، کیونکہ انسان تو اللہ نے بنایا ہے. وہ کہتے تھے ایک طرف جو ہے وہ بت رہتا ہے ان کا، اور ایک طرف جو ہے ہمارا الہ رہتا ہے. تو وہ اس طرح کے کانسیپٹ ان کے بگڑے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ دل تو ایک ہی ہے، اور اس ایک دل میں اللہ ہی کی محبت ہوگی، یا اللہ کی ہوگی یا اللہ کے دشمن کی ہوگی. جو شریک وہ بناتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل ایک ہی ہے آپ کا. اب اس دل میں یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا اللہ کے دشمن کی. اور ایک دل میں یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یا اللہ کی اطاعت کرو گے یا اس دشمن کی اطاعت کرو گے جس کو پوجتے ہو. ایک اللہ کو مانے، ایک دل ہے نا، وہ دل میں محبت کس کی جمانی ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دنیا کی بھی محبت نہیں رکھنی. ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اگر دل میں ایک دل ہے تو دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو وہ دل اللہ کی مسجدوں کی طرف کھینچے گا، اللہ کی قول کی طرف بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے لیے بڑھے گا. اس دل میں محبت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے. آپ بھی دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. یا اللہ ہمیں اس کی محبت عطا، اپنی محبت عطا فرما، اور اس انسان کی بھی جو تجھ سے محبت کرے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ آپ کو اللہ سے جوڑے گا. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں نا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا وہ آپ کو اللہ سے جوڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، اور ہمیں ایسے دوستوں کی محبت ہو، ایسے دوست ہمیں دیجیے جو تجھ سے محبت کرتے ہو، جن کی وجہ سے ہم آپ سے کنیکٹڈ رہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا کیا کفر اور ایمان ایک دل میں رہ سکتا ہے؟ کیا ایک ہی دل میں گمراہی اور ہدایت رہ سکتی ہے؟ کیا ایک ہی دل میں گناہ اور نیکی رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ دل ایک ہی ہے اور اس دل میں یا تو کفر ہوگا یا پھر ایمان ہوگا. منافقت کچھ لوگ ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ اندر سے کیا تھے؟ منافق تھے، اندر کچھ تھے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھی حال جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل تو ایک ہی ہے، یا اس میں اللہ رہے گا، اللہ کی بات ہوگی، یا پھر آپ کے دل کے اندر کفر ہوگا اور اللہ کا کوئی دشمن ہوگا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہوتی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، امہات المومنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وائفز کون ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے بارے میں اس میں بتایا تھا آخر میں کہ غزوہ احزاب کے وقت، غزوہ احزاب کی تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ شوال 5 ہجری کو پیش آیا تھا. اور اس میں تمام جو قبیلے تھے نا، مشرکین کے قبیلے، اہل کتاب کے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور جتنے بھی قبیلے تھے نا یہودیوں کے، انہوں نے نا مسلمانوں کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نئی لڑائی کریں گے. اب جب ابو سفیان اور مشرکین مکہ جو تھے وہ لشکر لے کر نا مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے دوڑے، تو یہ سارے کے سارے جو قبیلے تھے نا انہوں نے ان کے ساتھ ایکا کر لیا، انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا. اور یہ تقریباً 10 سے 15 ہزار مشرکین انہوں نے مدینے کو محاصرہ کر لیا، مدینے کے آس پاس انہوں نے محاصرہ کر لیا. اب سینٹر میں مدینہ تھا، مدینہ میں اب مجلس بلائی گئی اور اس وقت مسلمان تقریباً کوئی 3000 لوگ تھے. وہ کتنے تھے؟ 15000. یہ کتنے تھے؟ 3000. ہمیشہ سے جو حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے نا، مسلمان کم ہی ہوتے تھے، لیکن فتح کس کی ہوتی تھی؟ کیوں؟ حق کے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ تھے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے، اللہ کی مدد آتی تھی تب آتی تھی جب وہ سنسیئرٹی سے لڑتے تھے. تو جب مجلس ہوئی نا تو اس میں سے نا ایک آدمی تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی. انہوں نے نا مشورہ دیا کہ کیونکہ تعداد زیادہ ہے اور وہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں، تو اب ہمارے پاس مین پاور اتنی نہیں ہے. ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نصرت دیں گے، ہمیں مدد بھی کریں گے، ہمیں فتح بھی دیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو کرنی ہوتی ہے نا. آپ روڈ کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں نہیں اللہ کی مدد آئے گی، مجھے گاڑی ہٹ نہیں کرے گی، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو کیا ہوا تھا، انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ ہم نا مدینہ کے آس پاس خندق کھود دیتے ہیں تو وہ لوگ آ ہی نہیں سکیں گے. خندق یعنی گہری جو کھائی ہوتی ہے نا وہ کھود دیتے ہیں ہر طرف. تو انہوں نے اتنا ٹائم لگا کے، بہت عرصہ لگا کے سب نے مل کے خندق کھودی. اور واقعات میں آتا ہے، غزوہ خندق کے واقعات میں، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. تو اس کے واقعات اگر آپ سیرہ سٹوریز پڑھیں نا تو اس میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ان کے پاس کھانے نہیں تھے، کھانا کھانے مطلب اتنے زیادہ کھانے جیسے ہماری ٹیبلز پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کچھ اتنا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھدائی کا کام کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ان کے ساتھ کام کرتے تھے. ان کے پاس اتنے کھانے نہیں ہوتے تھے، وہ نخرے نہیں کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں یہ کام کرتے تھے. اور ہم کیسے، وہ بھی تو مسلمان تھے نا، ان کے درجات کتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں سہیں اور خوش رہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر کوئی مشکل نہ آئے اور ہم جنت الفردوس میں پہنچ جائیں. تو جنت چاہیے نا، تو جب بھی کبھی مشکل لگے نا تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ اسلام کے راستے میں مشکل آتی ہے، اللہ سے میں نے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے جنت کا راستہ، تو جنت کا راستہ تھوڑا سا مشکل تو ہوگا. کبھی ہمیں نیند مشکل لگ رہی ہوتی ہے، کبھی ہمیں بیٹھنا فوکس ہونا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں آنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کے راستے میں نکلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مدد مانگی جائے تو آسان ہو جاتا ہے.
اور میں بہت خوش ہوں کچھ بچوں کو دیکھ کے جو ثابت قدمی سے ماشاءاللہ بغیر چھٹی کیے آ رہے ہیں، ثابت قدمی ہے بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ شوق کا لیول نظر آتا ہے. تو یہ شوق کا لیول ہر بچے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے راستے کے لیے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اسکالرز بنائے جیسے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. اللہ آپ کو مکے کے امام کی طرح اسکالرز بنائے، مکے کی امامت کے لیے متقیوں کا امام بنا دے اللہ آپ کو. تو بیٹا یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خندق کھودی، پھر کیا ہوا. اب انہوں نے ایک مہینے تک انہوں نے محاصرہ جاری رکھا تھا. دشمنوں نے 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھا. اب اللہ کی تدبیر، ایک انہوں نے پلاننگ کی تھی، سازش کی تھی، ایک اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ کی پلاننگ بیسٹ ہوتی ہے. وقتی طور پہ آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بیسٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو 2-3 قبیلے تھے نا، ان کے درمیان پھوٹ ڈل گئی، آپس میں فائٹ کرنے لگ گئے. ایک نے اپنی فوج اٹھائی چلا گیا، دوسرے نے فوج اٹھائی چلا گیا، تیسرے نے فوج اٹھائی چلا گیا، 2-3 قبیلے یوں چلے گئے. جب ابو سفیان اور کچھ قبیلے چلے گئے نا، بنو قریظہ رہ گیا. تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے نا، انہوں نے ان کو گھیر لیا کہ اب بتاؤ جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑا کیوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور سارے جانور بدک گئے، اور وہ لوگ ڈر گئے اور وہ لوگ فرار ہو گئے. تو یوں اللہ کی مدد آئی تھی اور یہ لوگ جیت گئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی الحمدللہ. تو یہ تھی مسلمان آج بھی اگر متحد ہو جائیں. آج دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں